ہلو السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. خیریت ہے شیخ؟ جی اللہ کرم. اپنا بتائیے. جی کچھ دن پہلے میں فون کیا تھا لیکن آپ نے کہا کہ تھوڑے وقت کے بعد فون کر، لیکن کچھ وجہ سے میں فون نہیں کر پایا. ہاں بتائیے. تو اگر 5 منٹ اگر آپ کے پاس ہے تو ایک چھوٹی سی بات تھی. ہاں بولیے بولیے. عربی کا ایک جملہ اگر ہم استعمال کرتے ہیں جیسے کہ انا جاہل عن اصول الحدیث. ہاں عربی کا میں بولا ہم ایک جملہ اگر استعمال کریں انا جاہل عن اصول الحدیث، ہاں تو اس کے معنی اسے یہ واٹس ایپ کیجیے ہمارے اس پہ. نہیں چھوٹی سی بات پوچھنی ہے، صرف اتنا وہ یہ نہیں ہے. اس کا معنی یہ بنے گا کہ مجھے اصول حدیث نہیں پتا. ٹھیک ہے، ہم کر رہے ہیں واٹس ایپ پہ عبارت بھیجیے نا. نہیں کوئی عبارت نہیں ہے، ایسے جنرل سوال ہے ہاں کہ عربی میں اگر یہ ایسا بولا جائے انا جاہل عن انا اصول جاہل. الحدیث، انا جاہل عن اصول الحدیث، تو اس کے معنی یہ بنیں گے میں اصول حدیث نہیں جانتا. ٹھیک ہے، ہاں تو اس سے پتہ چلا کسی فن کو نہ جاننے کے لیے لفظ جاہل کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو انسلٹنگ نہیں ہوتا ہے جی. عربی میں. ہاں تو بہت سارے لوگ یہ اشکال کرتے ہیں مقلد جاہل ہوتا ہے اور اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے کہ بہت بڑی انسلٹنگ بات ہو گئی. حالانکہ فن اجتہاد کو نہ جاننے کی وجہ سے لفظ جاہل وہاں استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ فن حدیث کو نہ جانتے ہوئے لفظ جاہل کا استعمال یہاں کیا جا سکتا ہے. یہ تعلق سے پورا ایک رسالہ ہے. جی 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 ہم شاید کہ ہمارا اس پہ ہوگا بھی تو ہم اس کو آپ کو بھیج دیں گے. پر آپ پڑھ لیجیے گا، اس کو بھیج دیجیے گا. تو میری بات معقول ہے نا؟ مطلب ہاں نہیں تو اس کے تعلق سے پورا ایک دم تفصیلی ہے اس میں لکھا ہوا. نہیں ہے زیادہ کہنا چاہیے نہیں کہنا جی چاہیے. جی جی زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں صرف ایک بنیادی بات کہنا چاہتا تھا کہ کسی فن کو نہ جاننے کے لیے لفظ جاہل استعمال کر سکتے ہیں اور وہ انسلٹنگ نہیں ہوتا ہے، یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. نہیں وہ تو ایسا ہی ہے، ایسا ہی آتا ہے. اگر آپ کے پاس مسئلہ کی جانکاری نہیں ہے، محمد احمد بن حنبل سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کئی ایک مسئلے میں کہا لادرے تو آدھا ہی وہ ہے. جی علم کا ایک حصہ ہے یہ. جی جی اب کسی چیز کے بارے میں آپ جانتے ہی نہ ہو اور اس پہ آپ کچھ بول دیں تو وہ ہے کہ نہیں. جی 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 وہی کلیئر کرنا. جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آپ کو کال کروں؟ نہیں کوئی بات نہیں ہے. آپ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں ممبئی سے بول رہا ہوں. اچھا ممبئی سے بول رہے ہیں. کہہ رہے تھے کہ سوال کیا تھا آپ کا؟ میرا سوال یہ تھا کہ 100 ہجری اور 150 ہجری کے اندر کوئی اہل حدیث عالم نے کوئی کتاب لکھی ہے کیا؟ یہ بحث تو بہت لمبی بحث ہے. آپ کو ضرورت کیا ہے؟ کس طرح کی ضرورت ہے آپ کو؟ مقصد یہ تھا کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کوئی کتاب لکھی ہے کیا. تقلید کا رد کرنے کے لیے بات بولتے ہیں کہ کتاب نہیں لکھی لہٰذا تقلید نہ کرو. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ تقلید پر لوگ جب بحث کرتے ہیں تقلید پر تو یہ سوال ڈالتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کوئی کتاب لکھی کیا. مطلب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب کتاب نہیں لکھی تو تقلید نہ کرو. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ امام ابو حنیفہ کی پیدائش 80 ہجری کی ہے، وفات 150 ہجری تک ہے. تو کتاب لکھنے کی ان کی عمر ہوگی 100 ہجری، 110 ہجری، 120 ہجری، ایسی عمر ہوگی ان کی. 30 سے 40 سال کی مطلب عمر میں آدمی لیول پہ پہنچ جاتا ہے کتاب لکھ سکے. تو ان کی 40 سال کی عمر بن رہی ہے 120 130 کے اندر. تو وہ زمانے میں پھر کوئی اہل حدیث عالم نے کتاب لکھی ہے؟ اگر نہیں لکھی ہے تو یہ سوال پھر بیجا ہو جاتا ہے کتاب کا سوال کرنا. یہ بات تھی. اچھا جی جی صحیح ہے نا بات میری؟ اصل میں یہ موضوع جو ہے نا، یا آپ تدوین الحدیث کے نام سے آپ نیٹ پر سرچ کیجیے. جی ٹھیک ہے، یعنی حدیث جو لکھی گئی ہے نا، کتابت حدیث اور تدوین الحدیث، اس چیپٹر میں آپ نیٹ پر سرچ کیجیے. انشاءاللہ آپ کو بہت سی چیزیں ملیں گی، بہت سی. نہیں میں نے سرچ کرا نیٹ وغیرہ پہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو نہیں میں نے نیٹ پہ سرچ کرا تو امام سیوطی کا مجھے حوالہ ملا. امام سیوطی فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ پہلا شخص ہے جس نے دین کو لکھوایا. تو ان سے پہلے بھی کوئی 80 ہجری سے پہلے بھی کوئی کتاب کا نام نہیں ہے.
نہ تو ان کے دور میں مطلب 100 ہجری 120 ہجری تک کوئی کتاب کا نام ملتا ہے جس کو لوگ آج بھی فالو کر رہے ہو. تو یہ میرے خیال سے سوال پوچھنا ہی مطلب کچھ اپنے آپ میں یہ سوال بھیجا ہو جاتا ہے. اصل میں لکھنے کا سلسلہ جو ہے نا یہ تو نبی بات کا ہے نا, ہی چل رہا ہے نا. نہیں چلنے کا سوال نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ کوئی کتاب ایک مکمل امت کے ہاتھ میں کب آئی. کیا امام صاحب سے پہلے کوئی کتاب اویلیبل تھی جس کو فالو کیا جاتا تھا؟ اورل ڈکٹیشن کا زمانہ تھا, یہ تو میں نے تھوڑا بہت چھان بین کی تو پتہ چلا. مطلب کسی ایک کتاب کو فالو تو کبھی نہیں کیا گیا. ہاں تو وہی بات تھی نا کہ جب کیا جائے گا, جب کسی اور عالم نے بھی کتاب نہیں لکھی تو امام ابو حنیفہ پہ سوال کیوں؟ یہ سوال. صحابہ کے درمیان حدیثیں تھی, لوگ ایک دوسرے سے حدیثیں, ہاں اورل ڈکٹیشن تھا. جی وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے نا فلاں محدث کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھی, لیکن 1,00,000 حدیثوں والی کتاب ان کی نہیں ملتی. تو یہ پتا چلا کہ وہ ٹائم پہ اورل ڈکٹیشن کا زمانہ تو لوگ یاد رکھتے تھے, نہ کہ اس کو لکھ دیتے تھے. تو کتاب کا زمانہ بعد کا ہے, اس لیے یہ سوال کتاب کا امام ابو حنیفہ پہ ڈالنا بنتا نہیں ہے. جیسے بعد میں امام محمد یوسف وغیرہ سے کتاب بھی ملتی ہے, جامع القدیر, جامع الصغیر وغیرہ وغیرہ. تو بس یہ میری ذہن میں بات تھی تو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ٹھیک ہے, آپ مطالعہ کیجیے. اوکے السلام علیکم, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. آپ نے اپنا وقت دیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی کرکٹ سینٹر. وعلیکم السلام. شیخ صاحب آئے لائن سے؟ ہاں جی, ہم اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہہ رہے تھے شیخ؟ الحمدللہ. کھانا ہو گیا؟ جی میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ امام بخاری نے جب تک اپنی بخاری مکمل کلیکٹ کر کے لکھی نہیں تھی تو وہ کون سی حدیث کی کتاب کو ریفر کر کے عمل کرتے تھے, پڑھ کے عمل کرتے تھے؟ امام بخاری جب تک انہوں نے بخاری شریف کمپلیٹ کر کے کتاب مطلب کتاب کی شکل میں مکمل ان کی تیار نہیں ہوئی تو اس کے پہلے وہ کون سی کتاب سے حدیث لے کر عمل کرتے تھے, وہ جاننا تھا. ارے بھائی, تو یہ تو اس دور کے لوگوں سے پوچھیے نا. نہیں, ایسا ہی سوال کیا جاتا ہے نا کہ امام ابو حنیفہ جب خود مجتہد نہیں تو کس کی تکلیف کرتے تھے. نہیں تو وہ تو مجھے نہیں معلوم ہے, تو دونوں لوگ کیسے کرتے تھے پتہ نہیں مجھے. دونوں کا جواب وہی ہوگا نا کہ پتہ نہیں. ہاں مجھے نہیں معلوم. تو سوال نہیں پوچھنا چاہیے لوگوں کو. عام لوگ کی بات کر رہا ہوں, اس طرح سوال کرتے تو میں سوچا. خیر کوئی بات نہیں. السلام علیکم. ہاں ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت ہے شیخ؟ جی الحمدللہ. جی سعید بول رہا ہوں. کون سعید؟ جی پہچانے نہیں؟ کچھ وقت پہلے بات ہوئی تھی. جی میں نے کہا کچھ وقت پہلے, کچھ دنوں پہلے, 15 دن, مہینہ, 2 مہینے پہلے بات ہوئی تھی اپنی. اچھا مہاراشٹر. ہاں 1-2 منٹ چاہتا تھا آپ کے. یہ فرمائیں. یہ جو کہا جاتا ہے لفظ اہل حدیث استعمال کیا جاتا ہے محدثین کے لیے, جیسے امام بخاری ہو گئے, تو فن حدیث میں ماہر ہونے کی وجہ سے امام بخاری کو اہل حدیث کہنا چلو سمجھ میں آتا ہے. اب عام جو لڑکے ہوتے ہیں چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں, کوئی چڈی بنیان بیچتے ہیں, چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں عام سے, تو وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اگر اہل حدیث, تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہوا نا کہ امام بخاری کا اہل حدیث ہونا اور عام لڑکا چھوٹا موٹا کام کرنے والے کا بھی اہل حدیث ہونا دونوں ایک درجے میں آ گئے, یہ تو نہیں ہوگا نا. مطلب کیا مطلب نام رکھ لینے سے کیا اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ ہم امام بخاری جیسے بن گئے اگر ہم نے اپنے کو اہل حدیث شو کیا؟ بس یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے سے کوئی امام بخاری نہیں بن جاتا ہے. اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ غیر مقلد
और एक आम लड़का भी कहता है कि वो गैर मुकल्लिद, तो खुद को गैर मुकल्लिद कहने से वो इमाम अबू हनीफा के दर्जे तक नहीं पहुंच जाता। ये डिफरेंस है। इमाम हनीफा अपने आप को क्या कहते हैं, गैर मुकल्लिद? नहीं, लोग कहते हैं इमाम अबू हनीफा गैर मुकल्लिद थे, इमाम अबू हनीफा गैर मुकल्लिद थे। तो मैंने कहा कि जिस तरह से इमाम बुखारी अहले हदीस होने के बावजूद तुम्हारे और उनमें जमीन आसमान का फर्क है, वैसे ही इमाम अबू हनीफा गैर मुकल्लिद होने के बावजूद तुम्हारे और उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा ना। ये मैं क्लियर करना चाहता था, क्योंकि इमाम अबू हनीफा अगर गैर मुकल्लिद है तो मुज्तहिद के दर्जे में है, और आम लड़का गैर मुकल्लिद है तो इनकार तकलीफ के दर्जे में है। तो दर्जात का फर्क होता है, मतलब ये कहना चाहता हूँ। मेरी बात सही है? आपका इसमें मतलब आपको इसमें प्रॉब्लम क्या है? जैसे मान लो अगर हम मुझे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने एक मसला हल किया। ठीक, आप गौर करो जो मैंने कहा ना। सुनिए एक मिनट। जी जी बोलिए। कुछ कोई झगड़े वाली बात है नहीं, बिल्कुल नहीं है कि हम तो जो अहले हदीस अपने आप को कहते हैं इस माने करके कि भाई जो मुहद्दिसीन का जो तर्ज अमल था, जो तर्ज जिंदगी था, जी जी उस राह पर हैं, हमने उस चीज को अपनाया है। मौलाना मुहद्दिसीन का तर्ज जिंदगी को किसने चड्डी बनियान बेचने वाले ने कहाँ अपनाया? वो तो अपना फेरी लगा के काम धंधा कर रहा है। मुहद्दिसीन तो जाते थे बुखारा, मदीना, इधर उधर हदीस कलेक्ट करके लाते थे। ये बतलाओ। खैर मौलाना लंबी हो जाएगी। मैं जो कहना कहता था लगता आप समझे नहीं। मुझे एतराज नहीं कोई अपने आप को अहले हदीस पुकारे। मैंने सिर्फ एक बात को हल करने की कोशिश की कि जिस तरह से एक आदमी, कोई आम सा लड़का, कोई छोटा मोटा काम करने वाला आम सा लड़का, कोई ड्राइवर या कोई कारपेंटर अगर कहे अपने आप को अहले हदीस, मुझे इससे प्रॉब्लम कतई नहीं है। लेकिन इमाम बुखारी का अहले हदीस होना वो फन हदीस की वजह से, माहिर होने की वजह से, और आम लड़का चाहे वो किसी भी, बस यही मैं सुनना चाहता था कि हमने इस बात को कभी कहा ही नहीं। आम लड़के की बात छोड़ी है, जो खवास हैं आज के वक्त के, वो भी जो है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के तरफ को और उनके जो है मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। बस यही बात ही, रिजल्ट इसी पे हो गया था 2 मिनट पहले ही अपना। इसके वो बात लाजिम नहीं आती कि अगर अपने आप को कोई अहले हदीस कह रहा है तो इससे ये बात हरगिज़ लाजिम नहीं आती कि इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को जो है इमाम बुखारी जैसा कह रहा है। बस उसी तरह से कोई अपने को आपको गैर मुकल्लिद कह रहा है तो ये बात लाजिम नहीं कि वो इमाम अबू हनीफा जैसा गैर मुकल्लिद है। यही मैं सॉल्व करना चाहता था। खैर ठीक है, जाहिर सी बात है ना, मतलब मेरी बात सही है ना, इत्तेफाक करते हो ना आप, ये कहना चाहता हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। जी शेख आए खाना खा के? हाँ जी, हम ट्रांसफर करा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ बात करें। कह रहे थे शेख? अल्हम्दुलिल्लाह। शेख मुझे जानना था कि बुखारी कौन से साल पढ़ाई जाती है मदरसे में, आलिम बनने के कोर्स में? कौन से? अब ये भी कोई कानून थोड़ी है, जैसा जो समझता है उस हिसाब से पढ़ाता है। मतलब जनरली साल में पढ़ाता है, कोई आखिरी से पहले साल में पढ़ाता है। अच्छा। तो इमाम क्लास रखता है। इमाम बुखारी ने क्या मतलब ये कहा है कि मेरी बुखारी अपने मदरसे में पढ़ाना? इमाम बुखारी ने क्या भाई, मेरे को भी हंसी आती है जब मैं सुनता हूँ ना कि इमाम अबू हनीफा ने कहा है मेरी तकलीफ करो, ऐसी हंसी आती है मुझे भी। चलो अपना मिजाज सेव है। क्या बोले आप? मैं बोला जब मुझसे कोई पूछता है इमाम अबू हनीफा ने कहा मेरी तकलीफ करो, तो मुझे भी ऐसे ही हंसी आती है। ये इमाम अबू हनीफा ने कहा है मेरी तकलीफ करो? अरे मैं कहता हूँ ये सवाल कोई पूछता है तो ना मुझे भी सेम हंसी आती है। तो मैं सोचा कि फिर ये भी पूछ लिया जाए कि इमाम बुखारी ने कहा है मेरी बुखारी पढ़ाओ मदरसे में। ऐसे ही जोक था, कुछ बात नहीं। खैर चलो, अस्सलाम वालेकुम। देखा आपने उन्हीं के सवालात उनके मुंह
हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत है शेख? जी अल्लाह कर, अपना बताइए। जी कुछ दिन पहले मैं फ़ोन किया था, लेकिन आपने कहा कि थोड़े वक्त के बाद फ़ोन कर, लेकिन कुछ वजह से मैं फ़ोन नहीं कर पाया। हाँ बताइए। तो अगर 5 मिनट अगर आपके पास है तो एक छोटी सी बात थी। हाँ बोलिए बोलिए। अरबी का एक जुमला अगर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अना जाहिलुन अन उसूलिल हदीस। हैं? अरबी का मैं बोला, हम एक जुमला अगर इस्तेमाल करें, अना जाहिलुन अन उसूलिल हदीस, हाँ तो इसके माने उसे ये व्हाट्सएप कीजिए हमारे इस पे। नहीं, छोटी सी बात पूछनी है, सिर्फ इतना, वो ये नहीं है। इसका माना ये बनेगा कि मुझे उसूल हदीस नहीं पता, ठीक है? हम कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, इबारत भेजिए ना। नहीं, कोई इबारत नहीं है, ऐसे जनरल सवाल है हाँ कि अरबी में अगर ये ऐसा बोला जाए, अना जाहिलुन अना अन उसूलिल जाहिलुन, हदीस, अना जाहिलुन अन उसूलिल हाँ। हदीस, तो इसके माने ये बनेंगे मैं उसूल हदीस नहीं जानता, ठीक है? हाँ तो इससे पता चला किसी फन को ना जानने के लिए लफ्ज जाहिल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इंसल्टिंग नहीं होता है जी। अरबी में। हाँ। तो बहुत सारे लोग ये इश्काल करते हैं मुकल्लिद जाहिल होता है, और उसको इस तरह से